السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تقسیم ترکہ کے متعلق پڑھیں گے۔ سبق آج کا بہت ہی زیادہ آسان ہے، صرف آپ کو تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں تقسیم ترکہ کے لیے مندرجہ ذیل قواعد کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، جب میت کا صرف ایک ہی وارث ہو تو وہ اکیلا ہی تمام مال کا وارث بنے گا اور اس میں مزید کسی قسم کی تقسیم کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یعنی اگر مرنے والے کا صرف ایک ہی وارث ہے تو پھر مرنے والے نے جو بھی چھوڑا وہ سارے کا سارا اسی ایک کو مل جائے گا۔ اس میں پیچھے جس طریقے سے ہم مسئلہ حل کرتے آئے ہیں اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ورثاء صرف اسبات نسبی میں سے ہوں اور ایک سے زیادہ ہوں تو ان کی تعداد پر ترکہ تقسیم ہوگا۔ مثال کے طور پہ مرنے والے کے ورثاء میں 3 بیٹے ہیں تو جو بھی اس نے چھوڑا اسے آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک ایک حصہ ایک ایک بیٹے کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب اسبات نسبی کے ساتھ کوئی مؤنث بھی اسبہ بنے تو پھر کیا کرنا ہے، پھر للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق آپ نے ترکہ تقسیم کرنا ہے، یعنی مذکر کو 2 مؤنث کے برابر ملے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ مرنے والے نے وراثت میں 8000 چھوڑے اور وارث ہے بیٹا اور 2 بیٹیاں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 2000 ایک بیٹی کو دے دینا ہے، 2000 ایک بیٹی کو اور 4000 بیٹے کو۔ یہاں تک تو بہت ہی آسان ہے۔ آگے چوتھا اصول جو ہے، چوتھا قاعدہ جو ہے، یہ آپ ویسے پڑھ لیں، لیکن ایک آسان سا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو جو میں طریقہ بتانے لگی ہوں اسے آپ لکھ لیجئے، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ویسے تو انہوں نے بھی بتایا ہے لیکن مجھے لگا کہ یہ تھوڑا مشکل ہے، اس لیے جو میں بتاؤں گی اسے نوٹ کیجئے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتی ہوں، آپ نے اسے حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ طریقہ میں بتاؤں گی، حل آپ نے خود کرنا ہے۔ ورثاء لکھیں، جس طرح پہلے ہم مسئلہ حل کرتے آئے ہیں نا، بالکل ویسے ہی حل کرنا ہے۔ اس میں بس تھوڑا سا اضافہ کریں گے، وہ اضافہ کہاں کرنا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ ابھی فی الحال آپ لکھیں ورثاء۔ ورثاء میں 2 بیٹیاں ہیں، ماں باپ۔ اب ان کے مقرر حصے لکھیں، اصل مسئلہ نکالیں تو وہ نکلا 6۔ اب 6 میں سے ان کو حصے دیں۔ یہ سارا پیچھے آپ حل کرتی آئی ہیں، آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو جب 6 میں سے ان کو حصے دیے تو بیٹیوں کو 4 حصے ملے، 1 حصہ ماں کو ملا، 1 حصہ باپ کو ملا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب آگے آپ نے لکھنا ہے ترکہ۔ جس لائن پہ آپ نے ورثاء، مقرر حصے، اصل مسئلہ لکھا ہے اسی لائن پہ تھوڑی جگہ چھوڑ کے لکھیں ترکہ۔ اس میں لکھیں 66، ٹھیک ہے۔ آپ کچھ بھی لگا لیں، یہاں فی الحال انہوں نے 66 لکھا ہے تو آپ 66 کی جگہ پہ 66,000 لگا لیں، 66 لاکھ لگا لیں، 6600 لگا لیں، جو مرضی لگا لیں۔ بہرحال یہاں پہ 66 ہے۔ یہ صرف ایک مثال میں آپ کو دے رہی ہوں، اس کے ذریعے سے آپ کو مسئلہ حل کرنا آئے گا۔ اگر آپ نے اس مثال کو سمجھ لیا تو آپ کو تمام مسئلے حل کرنے آگے۔ تو ترکہ آپ نے لکھا 66۔ اب آپ نے ورثاء بھی لکھ لیے ہیں، مقرر حصے بھی لکھ لیے ہیں، اصل مسئلہ بھی لکھ لیا ہے، ترکہ بھی لکھ لیا ہے۔ اب ترکہ میں سے ان کے حصے کیسے نکالنے ہیں یہ طریقہ میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ورثاء کو اصل مسئلہ سے جو بھی ملا ہے اسے آپ نے ترکہ سے ضرب دینی ہے اور حاصل ضرب کو آپ نے اصل مسئلہ پر تقسیم کرنا ہے، پھر جو بھی آئے گا وہی اس کا حصہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، بیٹیوں کو ہم نے 4 حصے دیے تھے نا اصل مسئلہ میں سے، تو آپ 4 کو 66 سے ضرب دیں
جو حاصل ضرب ہے اسے 6 پر جو کہ اصل مسالہ ہے تقسیم کریں، پھر جو بھی آئے گا وہ بیٹیوں کا حصہ ہوگا۔ 44 آ رہا ہے تو 66 میں سے 44 جو ہے یہ بیٹیوں کو ملے گا۔ اسی طرح ماں باپ کا حصہ نکالیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ورثاء، مقرر حصے، اصل مسالہ بالکل سیم یہی، یہ دوسرا مسالہ میں آپ کو حل کروا رہی ہوں، بس اس میں یہ ہے کہ ترکہ جو ہے یہ 65 ہے، ترکہ 65 ہے، تو آپ نے یہاں بھی اسی طریقے کو لے کے چلنا ہے کہ اصل مسالہ میں سے جو بھی ملا ہے اسے آپ ترکہ سے ضرب دیں، پھر حاصل ضرب کو اصل مسالہ پر تقسیم کریں، پھر جو بھی آئے گا وہ ان کا حصہ ہوگا۔ یہ آپ حل کر کے دیکھیں، اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں آتی تو آپ مزید پوچھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، پیچھے ہم نے 4 قاعدے پڑھے تھے، 5واں قاعدہ وہ کہتے ہیں جب ترکہ میں کسر واقع ہو تو ترکہ اور تصحیح کو بڑھا دیا جائے گا، یعنی تمام ترکہ کو کسر والی جنس سے کر دیا جائے گا۔ جب ترکہ میں کسر واقع ہو رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ترکہ کو بڑھا دیں گے۔ مثال کے طور پہ ترکہ 10.5 روپے ہے، یہ مثالیں میں رکھ رہی ہوں ورنہ ان چیزوں کی آج کل تو کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ صرف ایک سمجھانے کے طور پہ میں آپ کے سامنے مثال رکھ رہی ہوں، اور کتاب والے نے بھی یہی مثال دی۔ بہرحال اسی سے آپ نے سمجھنا ہے، اور پھر جتنے بھی مسئلے پیش آئیں گے وہ آپ نے اسی انداز سے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے جو طریقہ آپ کو بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، ترکہ 10.5 روپے ہے، اس کے 21 اجزاء بنا دیے جائیں گے۔ 98 پہلے چلتا تھا کسی وقت میں، ترکہ 10.5 روپے ہے، اس کے 21 اجزاء بنا دیں، یعنی 21 اٹھنیاں بنا دیں، ٹھیک ہے۔ باقی عمل وہی رہے گا جو کہ پہلے طریقہ آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد دیکھیں، وہ کہتے ہیں جب میت سے متعدد قرض لینے والے ہوں، یہ بھی میں آپ کو اپنے لفظوں میں سمجھاتی ہوں، آپ اسے ذرا نوٹ کریں۔ اگر مرنے والے نے کسی سے قرض لیا، مثال کے طور پہ مرنے والے نے جو قرض لیا ہے وہ 9 روپے ہیں، جبکہ اس نے وراثت میں 6 روپے چھوڑے، تو دیکھیں اب کیا کریں، اس کا ترکہ کیسے تقسیم کریں، جو قرض دار ہیں انہیں کیسے دیں، یہ آپ نے حل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ بھی سیم وہی ہے جو کہ ہم نے ابھی مسالے 2 حل کیے ہیں، وہی طریقہ۔ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ لکھتی جائیں۔ قرض دار نعمان، حمران، ذکوان، پھر آگے قرضہ ہے ان کا، قرضہ 9 روپے، 2 روپے نعمان سے اس نے لیے تھے، حمران سے 3 اور ذکوان سے 4۔ اب قرضہ 9 ہے جبکہ اس نے 6 روپے چھوڑے، اب کیا کریں گے؟ اس میں بھی وہی طریقہ اپنائیں گے، یعنی نعمان سے جو قرضہ لیا تھا 2 روپے، 2 کو 6 سے ضرب دیں، حاصل ضرب کو 9 پر تقسیم کریں، جو بھی آئے گا وہ نعمان کے آگے لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ حل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مزید کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تخارج کے بارے میں پڑھیں گے۔ تخارج، اس کا لغوی معنی ہے ایک دوسرے سے الگ ہونا۔ اصطلاحی تعریف: ایک وارث ترکہ سے معلوم چیز لے کر باقی ورثاء سے الگ ہو جائے تو اسے تخارج یا اخراج کہتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مرنے والے کے ورثاء میں ایک ایسا بندہ ہے جو کہتا ہے مجھے اس کی فلاں چیز دے دو، جب وراثت تقسیم کی جائے گی تو مجھے اس میں شامل نہ رکھنا، مجھے اس میں سے کچھ نہ دینا۔ تو یہ جو وہ اپنے ساتھیوں سے باقی ورثاء سے الگ ہو جاتا ہے، اسی کو تخارج یا اخراج بولتے ہیں۔ وضاحت: جب ورثاء میں سے کوئی وارث معلوم چیز لے کر الگ ہو جائے تو اس وارث کو باقی ورثاء کے ساتھ مسالہ میں شریک کیا جائے گا،
پھر تصحیح میں سے اس کا حصہ ساقط کر کے باقی ماندہ دوسرے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو ہم پورا مسئلہ حل کرتے ہیں نا، ورثاء لکھتے ہیں، مقرر حصے لکھتے ہیں، اصل مسئلہ نکالتے ہیں، اصل مسئلہ میں سے انہیں حصے دیتے ہیں، یہ سب کیا جائے گا، اس کو بھی ساتھ شامل رکھیں گے۔ جو اپنے باقی ساتھیوں سے الگ ہو گیا تھا، جس نے ایک معلوم چیز لے لی تھی، اسے بھی مسئلہ تک ساتھ شامل رکھیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ بعد میں بعد از تخارج کے تحت جو مسئلہ بنایا جائے گا اس میں اسے شامل نہیں کریں گے۔ دیکھیں ایسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ پورا مسئلہ حل کریں۔ لکھیں ورثاء میں خامد ہے، 2 مادری بھائی ہیں، 1 حقیقی بھائی ہے۔ خامد کو ہاف ملے گا یعنی 1/2۔ 2 مادری بھائی ہیں، انہیں تیسرا حصہ ملے گا 1/3۔ حقیقی بھائی جو ہے یہ بطور اسبہ وارث ہوگا۔ جب ذو اضافکل کے ذریعے سے اصل مسئلہ نکالا تو وہ نکلا 6۔ 6 میں سے آدھا یعنی 3 حصے خامد کو دے دیں۔ 2 مادری بھائی ہیں، انہیں تیسرا حصہ دینا ہے تو 2 حصے انہیں ملے۔ 3 2 کو جمع کیا تو 5 ہوئے۔ اب دیکھیں باقی بچتا ہے 1، اصل مسئلہ 6 ہے، باقی بچتا ہے 1، یہ بطور اسبہ بھائی کو مل جائے گا۔ 6 پورے ہو گئے، یہاں تک اسے بھی مسئلہ میں شامل کیا جائے گا جو معین چیز لے کر الگ ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جس لائن پہ ہم نے ورثاء مقرر حصے اصل مسئلہ لکھا ہے، اسی لائن پہ تھوڑی جگہ چھوڑ کے لکھیں بعد از تخارج۔ وہی مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا تھا اسے پہلے ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اس کے 6 حصے کیے تھے۔ 6 میں سے 3 خاوند کو دے دیے، 2 مادری بھائی کو دے دیے، 1 حقیقی بھائی کو دے دیا۔ لیکن اب اس کے حصے کریں گے 4، کیونکہ خاوند کو 3 حصے ملے تھے نا، حقیقی بھائی کو 1 حصہ ملا ہے تو 3 1 4، تو بعد از تخارج کیا ہوا 4، جسے ہم نے پہلے 6 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اب اسی کو ہم 4 حصوں میں کریں گے۔ 4 حصوں میں کرنے کے بعد 3 حصے خاوند کو مل جائیں گے اور 1 حصہ حقیقی بھائی کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اصل ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل مسئلہ تک اس بندے کو ساتھ رکھیں گے جو معین چیز لے کر الگ ہوا تھا، بعد میں بعض از تخارج کے تحت جب ہم ان کے حصے انہیں دیں گے تو تب اسے شامل نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں وہ لکھتے ہیں کہ جب ترکہ قرض کی نظر ہو جائے تو تخارج جائز نہیں ہوگا۔ ایک بندے نے جو وراثت چھوڑی ہے، اس نے قرض کافی لوگوں سے لیا تھا، وہ ساری کی ساری قرض کی ادائیگی میں لگ گئی، تو اس میں تخارج نہیں ہے۔ اس میں کوئی بھی وارث یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی فلاں چیز لے کر الگ ہو جاتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں وہ کہتے ہیں تخارج قرض خواہوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ورثاء میں سے کوئی وارث ہی معین چیز لے کر الگ ہو جائے، بلکہ اگر کوئی قرض خواہ ہو جس سے قرض لیا ہو، اگر وہ بندہ کہے کہ جی مجھے اس کی فلاں چیز دے دو، مجھے وہ پیسے نہیں چاہیے جو اس نے بطور قرض مجھ سے لیے تھے، تو ایسے کرنا بھی جائز ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں قرض خواہ جو ہیں یعنی جن سے اس نے قرض لیا تھا مرنے والے نے، وہ ہے نذیر، خلیل اور بشیر۔ نذیر سے اس نے 20 روپے لیے تھے، خلیل سے اس نے 30 لیے تھے، بشیر سے اس نے 40 لیے تھے۔ لیکن اس نے چھوڑا کیا ہے؟ اس نے چھوڑا ہے 70 روپے، کل قرض 90 ہے اور ترکہ 70 روپے چھوڑے۔ اب بشیر یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کچھ نہ دو، بس یہ ہے کہ مجھے اس کی فلاں چیز دے دو، جو اس نے مجھ سے بطور قرض پیسے لیے تھے وہ مجھے نہیں چاہیے، اس کی مجھے فلاں چیز دے دیں، تو اسے دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے،
ترکہ اس نے 70 چھوڑا تھا، 70 میں سے 20 نذیر کے تھے وہ اسے دے دیے، خلیل کے 30 تھے وہ اسے دے دیے، بشیر کوئی چیز لے کر الگ ہو گیا تھا۔ اب دیکھیں 20 اور 30 جو ہے اسے جمع کریں تو یہ بنا 50، 50 میں سے باقی بچے 20، وہ جو 20 ہیں وہ باقی ورثاء میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کر دیے جائیں گے۔ آج کا ہمارا سبق یہی تھا کہ تخارج یا اخراج یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی سے قرض لیا ہو وہ بھی مرنے والے کی وراثت میں سے کوئی معین چیز لے کر الگ ہو سکتا ہے، اسی طرح ورثاء میں سے بھی کوئی وارث کوئی چیز لے کر الگ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔